الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اس سورہ کا نام سورۃ الحجرات ہے. حجرات حجرہ کی جمع، حجرہ معنی کمرہ، گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کا تذکرہ ہے جہاں بعض دیہاتیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے آواز دینا اور پکارنا شروع کیا تھا. اس پر نکیر کی گئی، اس سے منع کیا گیا. اسی مناسبت سے اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں لفظ حجرات ہے اور اسی لفظ حجرات کو قرآن مقدس میں اس سورہ کا نام سورہ حجرات رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ بھی مدنی دور کے آخری ایام میں یا آخری دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا خاص مرکزی مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے سماجی اور گھریلو معاملات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. منمانی طریقہ اپنانے کی بجائے ایک مسلمان کی شان اور پہچان یہ ہے وہ کسی بھی مسئلے کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے تحت ہی عمل کرنے کی یا فیصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. سیدھا سادہ ترجمہ ہوتا ہے اے ایمان والو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کیا کرو، آگے مت بڑھا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا مانے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، آپ ان کے آگے چلے جائیے گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ آگے بڑھ گئے. لیکن اللہ سے آگے بڑھنا کیسا ہے؟ اللہ آپ کے سامنے چل تو نہیں رہا ہے، اب اللہ کو چلتا ہوا دیکھ نہیں رہے، پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو اپنی جانب سے کوئی بات بیان کرنے سے گریز اور پرہیز کریں. اب یہ دیکھیے اس مسئلے میں اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. آپ نے اللہ اس کے رسول کے فرمان و فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور اپنی جانب سے کوئی فیصلہ صادر کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا یا آپ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان و فیصلے کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. مطلب جب بھی کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ، جو دینی معاملہ ہے جس میں آپ کو صحیح راستہ چاہیے، تو اس وقت میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی مسئلہ، جو بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے، اس معاملے سے متعلق آپ ذمہ دار بن جائیے اور اس کا حل کتاب و سنت میں تلاش کیجیے. اگر قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے تو وہی فیصلہ سنائیے جو قرآن و حدیث میں ہے. آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا، کوئی بات آئی اور فوراً جھٹ سے آپ نے مسئلہ بتا دیا. کوئی معاملہ آیا آپ نے اسے حل کرنے کی صورت نکال لی.
چونکہ آپ کا علم تو محدود ہے، اللہ اس کے رسول کا علم لامحدود ہے۔ تو اگر آپ اس روشنی میں فیصلہ کریں گے جو کتاب و سنت میں ہے، قرآن و حدیث میں ہے، تب تو آپ صبر کریں گے، انتظار کریں گے، اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں گے اور قرآن و حدیث اس کے دلیل کو فراہم کریں گے، پھر بولیں گے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے، آپ کے سامنے کوئی بات لائی گئی، آپ نے جھٹ سے مسئلہ بتا دیا اور فوراً فیصلہ کر دیا۔ بعد میں سمجھ میں آئے گا یہ تو قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا دو، یعنی اپنی جانب سے کچھ بات بولنے کے بجائے اللہ اس کے رسول کے فرمان و فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، صحابہ سے کہا گیا آپ کچھ مت بولیے، رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، ان سے فیصلہ لیجئے گا، اور وہ بھی اپنی جانب سے فیصلہ تو کرتے نہیں ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وحی کے انتظار میں رہتے ہیں، پیغام الہی کے منتظر رہتے ہیں، جب اترتا ہے پیغام تبھی سناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جانب سے کچھ مت بولیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کا انتظار کیجیے۔ آج تو نہ ہمارے درمیان رسول موجود ہے، نہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی بظاہر راستہ ہے، تو اس وقت میں اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں اپنی زبان کھولنے سے پہلے اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے رشتہ ناطہ جوڑنا چاہیے، اور وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اس کی روشنی میں زبان کھولیے گا تب تو قرآن مقدس کے مطابق صحیح ہوں گے، اور اگر اس کے انتظار کیے بغیر آپ نے ویسی زبان کھول دیا تو اب غلط بھی واقع ہو سکتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ جلد بازی کرنے سے آدمی کو روکا گیا اور کسی بھی معاملہ میں دخل دینے سے منع کیا گیا۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کا انتظار کرنے کی تاکید کی گئی۔ جو انسان جلد باز ہوتا ہے وہ اپنا بگھاڑنا شروع کرتا ہے، اپنی باتیں بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ در حقیقت تقویٰ کے خلاف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ زبان کھولنے سے پہلے، کچھ بات بولنے سے پہلے، کچھ مسئلہ کو سلجھانے سے پہلے، کسی معاملات کو حل کرنے سے پہلے اب اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے کہ ایسا تو نہیں کسی کی عصبیت میں، کسی کی عداوت و دشمنی میں، کسی سے نفرت کے نتیجے میں ہم زبان کھولنا شروع کر دیے اور بعد میں پتہ چلا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث رسول کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا تو ہماری صفت ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ باتیں کرتے ہیں اور جو حرکتیں کرتے ہیں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں، در حقیقت آپ اچھا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اللہ آپ کی باتوں کو سن بھی رہا ہے اور اللہ آپ کی حرکتوں کو جان بھی رہا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، اب لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم علم کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ تقویٰ کی بنیاد پہ پرکھا جائے گا۔ اور اگر تقویٰ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم متقی و پرہیزگار ہو کہ نہیں ہو وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے محتاط زندگی گزارنے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کیا کرو
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور بات کرنے میں زور زور سے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت تو برباد چلے جائیں اور تم کو شعور بھی نہ ہو. اللہ کے نبی کی آواز پر آواز اونچی کرنا کیسے؟ اس کی دو شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، آپ کو ادب و احترام کا خیال نہیں، چلا چلا کے بات کر رہے ہیں. آپ کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دھیمی ہونی چاہیے. جتنے زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اتنے زور سے آواز کیا آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے، اس سے نیچی ہونی چاہیے. اگر آپ نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ادب و احترام کے خلاف کرنا اکارت اعمال کا آپ کے عمل کے برباد ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. دوسری صورت، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. مراد اپنی بات منوانے کے چکر میں مت رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کر رہے ہیں، اسے آپ نے پس پش ڈال دیا یا اسے آپ نے دبا دیا، لیکن شہزوری اور موزوری کے نتیجے میں اپنی بات کو منوانے کے چکر میں پڑ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نیچے رہ گئی، آپ کی بات اونچی ہو گئی. اس طرح آپ کی آواز بھی اونچی ہو جائے یا آپ کی بات اونچی ہو جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی بات منوانے کے چکر میں آپ پڑ جائیں تو آپ کے اعمال اکارت تو برباد جا سکتے ہیں. جتنا کیا کرایا سب آپ کا چلا جائے گا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے تم چلا چلا کے بات کرتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، اس طرح اپنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو. مطلب کیا ہے؟ آدمی دوست احباب میں رہتا ہے، اپنی ہم مجلس میں رہتا ہے، اس کی بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اگر بڑے بزرگ کے سامنے آ جائے تو بات کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے. دوست احباب کی گفتگو الگ ہوتی ہے، بڑے انسان کے سامنے گفتگو الگ ہوتی ہے. کہا یہ تو انسانی فطرت ہے. اب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں بات کرو گے تب بھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو گے تب بھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے پکارنے کی باری آئے تب بھی، تمہاری آواز کیسی ہونی چاہیے اس کا خاص خیال کرو. جس طرح اپنے لوگوں میں تم بات کرتے ہو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات نہ کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں آواز تیز نہ کرنا. کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم بعض سے گفتگو تمہاری ہوتی ہے، بعض سے بات کرتے ہیں. ایسا کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنا، یہ اس زمانے میں تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ بول رہے ہیں، ہم زور سے بول رہے ہیں. لیکن آج تمہارے درمیان اب نہیں ہے. پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حدیث ہے، آپ کی سنت و عمل ہے، آپ کو اپنے کارنامے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تابعی رکھنا چاہیے. کوئی عمل آپ کا ایسا نہ ہو کہ جس سے حدیث رسول دب جائے اور آپ اس کے اوپر ہو جائیں. یا سرداروں کی بات مانی جاتی، ذمہ داروں کی بات مانی جاتی، اپنے سے بڑوں کی بات مانی جاتی، علماء اور مفتیان کی بات مانی جاتی. اگر کہیں پر اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے اور آپ نے وہاں پر ان کو چھوڑ دیا
اور اپنی بات منوا لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رسول کی آواز پر، رسول کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دے دی، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیا، جس کو بھی آپ نے بڑا سمجھا ان کو بڑا سمجھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دبا دیا۔ تو ظاہری طور سے بھی اس زمانے میں آواز اونچی نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں بھی کسی کی بات کو اوپر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دبا نہیں سکتے تھے۔ یہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جس کے پاس رتبہ ہوتا ہے، جو عہدہ و منصب کے اوپر فائد ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے دبے رہے، عالم وقت ہو وہ بھی خاموش رہے، مفتی وقت ہو وہ بھی خاموش رہے، ہم نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کے اندر ایسی ذہنیت ہوگی وہ اپنے اعمال کو برباد کرنے والے انسان بنے گے۔ کیا فرمایا؟ ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ یقیناً جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس دھیمی کر لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولتا ہے، اور ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ بولتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرمایا جو لوگ اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے نہیں بولتے، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی بات نہیں منواتے، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی ڈالا ہے، اور اس تقوی کا امتحان بھی لے لیا گیا، اس کی جانچ پڑتال بھی ہو گئی کہ واقعی انسان متقی و پرہیزگار ہے، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموش رہتا ہے، یا بولنے کی نوبت آتی ہے تو بالکل آہستہ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں قرآن مقدس نے کہا یہ متقی و پرہیزگار ہے جن کی تقوی شعاری کی جانچ بھی ہو چکی ہے اور اللہ کی امتحانی پاس کر چکے ہیں، تبھی یہ خاموش رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان آپ کی مجلس میں زور سے بولتا ہے، چلاتا ہے، وہ اس کے پاس تقوی نہیں ہے۔ اندر میں التقوی ہا ہونا حدیث رسول میں ہے کہ تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے، اور جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا اس کا دل وہی فیصلہ سنائے گا کہ تمہیں صحیح کام کرنا چاہیے اور غلط کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں ہوتی ہو، ایسے عمل سے تمہیں دور رہنا چاہیے اور کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے، تبھی آپ متقی و پرہیزگار کہلائیں۔ ورنہ اب تقوی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیے، اللہ کی آپ کے تقوی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا یا کسی قسم کی پہلے بھول ہو گئی، اب سنانے کے بعد سمجھانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کبھی آپ نے چلا کے بول دیا، کبھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کر لی، کبھی ظاہری شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے اور آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انسان سے بھول ہو سکتی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے نتیجے میں اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال کی سدھارنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے نواز بھی سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انانیت کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اپنے انا کا مسئلہ، ایگو پرابلم، ہم بڑے ہو گئے، میری بات کیسی چھوٹی ہو سکتی ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، پتھر کی لگی نہیں، یہ سرکشی ہو جائے گی۔ اللہ اس کے رسول کا فرمان آپ کے سامنے آ جائے، چاہے وقت کا سربراہی کیوں نہ ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ وہاں سرنڈر کر جائیے اور اللہ اس کے رسول کی بات کو اونچی کیجیے اور اپنی بات کو نیچے کر دیجیے۔ کہا ایسے انسان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام کا عمل بڑا عجیب انداز کا ہو گیا. ایک حضرت سعد بن قیس ایک صحابی ہے، ان کی آواز قدرے تیز ہوا کرتی تھی، بولتے تھے زوردار آواز تھی. اس آیت کے آنے کے بعد وہ گھر بیٹھ گئے. یا اگر مسجد بھی آتے تھے چپکے سے آتے، نماز پڑھے اچھل دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے نہیں تھے. آپ نے پوچھا ارے قیس کہاں ہے، یہ ثابت بن قیس کہاں ہے، معلوم کرو. تو بعض صحابہ ان کے پاس گئے معلوم کرنے کے لیے، انہوں نے بتایا، عذر بتایا، بھائی ہماری آواز تو تیز ہے، ہم وہاں بات کریں گے تو میری بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اونچی ہو جائے گی، تیز ہو جائے گی، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، عبادت و بندگی بجا لائیں گے، پھر بھی ہماری تباہی و بربادی ہے. اس لیے مجلس میں آنے سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی. آپ نے صحابی سے کہا، اسے جا کہو کہ تمہارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور تمہاری نیت چونکہ درست ہے، تم جہنمی نہیں بنو گے، تمہارے اعمال اکارت و برباد نہیں ہوں گے، تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اجر عظیم کی شکل میں لکھ رکھا ہے. تو اندازہ لگائیے، صحابی کے سامنے بات آئی، فوراً عمل کیا. ان کو لگا کہ میری آواز تیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہماری آواز تیز ہو جائے گی تو پھر ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. عمل اس طرح بھی کیا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، کیا کہا تم نے؟ اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ رسول کی دربار میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کی آواز زوردار نہیں ہونی چاہیے. اسی آیت کی روشنی میں فیصلہ ہے کہ اگر بڑوں کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو بڑوں کے سامنے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے آواز آپ کی نیچی رہے اور اونچی آواز میں گفتگو نہ کریں. علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو جو درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے تو وہ درجہ تو دے گا بھی، آدمی دینا بھی نہیں چاہیے. چونکہ ان کے نائب ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے ان کے وارثین کے سامنے بھی آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. آپ ان سے گفتگو کریں گے تو ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کریں گے. اب ان کے سامنے بات کریں گے تو چلا کے بات نہیں کریں گے. ان کے سامنے بات کریں گے تو پھر ان سے گفتگو کرنے کا انداز آپ کا یہ نہیں ہوگا آپ کی آواز تیز ہو رہی ہو اور ان کی آواز دھیمی پڑ جا رہی ہے. نہیں، آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ ان کی آواز سے نیچے ہی آواز رہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی اس سورہ میں کی گئی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یقیناً جو لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں آپ کے حجرہ اور کمروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. شہری ماحول کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سمجھ رہے تھے. ایک لمبی مدت تک آپ کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں آپ کے دربار میں یا آپ کی مجلس کا ادب و احترام جان رہے تھے. لیکن جو لوگ ابھی نئے اسلام قبول کیے ہیں اور دیہاتی قسم کے اکھڑ قسم کے لوگ ہیں، انہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے. وہ عام طریقے سے بے وقوفی کا ثبوت بھی دیتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں آپ نہیں ہیں، آپ کے گھر کی طرف چلے گئے. وہ لوگ آپ کے گھر کی طرف چلے گئے اور گھر کے پاس جا کر کے دور سے آواز، یا محمد اخرج الینا، ہے محمد نکلیے ہماری طرف. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری بھی، لیکن اپنے اخلاق کے نتیجے میں آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا. بھائی کچھ پوچھنے پاچھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل کے لیے آتے ہیں، بے ادبی بھی کر سکتے ہیں. کیا ہے، ہم کو دین سکھانا ہے، دین سکھا دیں. لیکن یہ بات، یہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ کو ناپسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص رسول کے ادب و احترام کرنے کی تاکید فرمائی اور ساتھ میں فرمایا، سنو آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، کہ نبی بھی کوئی انسان مشین نہیں ہے. ہر وقت تمہارے معاملات میں، تمہارے کام کاج میں الجھے رہیں گے. ان کو سکون آرام کب چاہیے؟ انہیں آرام و سکون بھی تو چاہیے. وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر سب سے بات کرتے ہوئے آ ہی رہے. تم دیری سے پہنچے ہو تو تمہارا معاملہ ہے. ابھی وہ گھر میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے گئے
تم نے گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، ان سے مسئلے مسائل دریافت کرنے کے لیے آواز دینا شروع کر دیا. پھر آواز دینے کا طریقہ بھی تمہارا بالکل عامیانہ عام انداز کا ہے. تم نے چلا چلا کے یا محمد کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. تمہارے پاس ادب و احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بے کہ انسان تمہارے لیے باضابطہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے مسائل کو حل کرتے سلجھاتے ہیں، تمہارے مقدمات کو دیکھ کے فیصلے بھی کرتے ہیں، تم سے گھل مل کے باتیں بھی کرتے ہیں. تھوڑا انہیں سکون کا وقت ملا اور گھر میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے، تم گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھایا اور آپ کے ادب و احترام کو بتلایا. اس میں کچھ نہیں، یا محمد اخرج الینا. یہاں پر بات مسجد نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پکارا بھی جائے تو آپ کو نام سے پکارا نہ جائے، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا جائے، بلکہ یا رسول اللہ کہہ پکارا جائے. ادب و احترام کہہ کہ ادب و احترام کے جملے سے پکارا جائے. اگر واقعی سخت ضرورت پیش آ جائے، ورنہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب انتظار کیجیے. جہاں مجلس میں بیٹھنے کا موقع آپ کو دیا گیا تھا آپ کو وہی بات کرنی چاہیے تھی. اب اگر وہ گھر چلے گئے، ان کے گھر کے کام کاج بھی ہے، ان کے اور بھی دوسرے مسائل ہیں، آرام و سکون کا وقت بھی ہے، تو وہاں تمہیں خلل اندازی نہیں کرنا چاہیے، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اگر تم کرتے ہو تو یہ خلاف ہے. تو اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یا محمد کہہ کے نہیں پکار سکتے، پکار نہیں ہوگا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس طرح پکاریے. دوسری بات، چلا کے آواز دینا ایک طریقہ ہے. گھر کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم کہا، کچھ بات کرنا چاہتے یہ کہا. ایک طریقہ ہے اب باہری چلا رہے فلاں صاحب، اے فلاں صاحب. یہ کسی عام آدمی کو پکارو تب بھی شان کے خلاف ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارو کہ دور سے چلا کر کے یہ اور شان کے خلاف. تو نہ اس طرح چلا کے پکار سکتے ہیں اور نہ عامیانہ انداز میں نام لے کے پکار سکتے ہیں. قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا اتنا خیال رکھا ہے. یا آدم کہا ہے، اے آدم. یا نو کہا ہے، اے نو. یا ابراہیم کہا، اے ابراہیم. یا موسیٰ کہا، اے موسیٰ. یا عیسیٰ کہا، اے عیسیٰ. لیکن کہیں بھی قرآن مجید میں یا محمد کہہ کے اللہ نے پکارا نہیں ہے. کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا. آپ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، آپ کو نام لے کے پکارا نہیں. جب ظاہری شکل میں اللہ بھی آپ کے نام کے ساتھ پکارتا نہیں ہے تو امت کو کیسے حق ہو گیا کہ پکارنے کی باری آئے تو نام کے ساتھ پکارنا شروع کر دیں. اس لیے اگر پکارنے کی نوبت ہی آئے تو ادب و احترام کا خاص خیال کرتے ہوئے نام سے پکارنے کے بجائے ان کی صفت سے پکارنا چاہیے. اسی سے علماء نے کہا کہ اگر عالموں سے گفتگو آپ کو کرنا ہے، فلاں صاحب ذرا بتائیے نا، فلاں صاحب گھر کے نوکر ہے کیا؟ وہ نبی کے وارث ہے، فلاں صاحب نہیں کہہ سکتے. نام لے کے پکارنا ادب و احترام کے خلاف ہے. اب انہیں شیخ کہہ کے پکاریے یا فلاں حضرت عالم کہہ کے پکاریے، یہ جو ان کا ادب و احترام کے لیے جو جملے مناسب ہو کہہ کے پکاریے. نام لے کے پکارنا صحیح نہیں ہے، وہ ادب میں خلاف ورزی ہوگی، ادب کی خلاف ورزی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھلایا، اس لیے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو کچھ دیہاتی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، دیکھا مسجد نبوی میں نہیں ہے اور اس کے بعد انتظار نہیں کیا. وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس چلے گئے اور زور زور سے کہنا شروع کیا، یا محمد اخرج الینا. اگر گھر میں ہے، آرام کر رہے ہیں، کام کاج میں ہے، یا محمد کہہ کے پکارنا اللہ نے بے ادبی سمجھا، منع کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آرام فرما ہے. اب کوئی انسان وہاں جا کے یا نبی یا محمد کہہ کے زور زور سے پکارتا ہے، کیا ادب و احترام کے خلاف نہیں ہے؟ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ بڑا ادب کرتے ہیں، نہیں بھائی، ان کے آرام کا ٹائم ہے، آرام کرنے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے قبر کے اندر ڈالا ہے. ان کی لاش کو زمین کھا نہیں سکتی. عالمی برزخی زندگی ان کے اندر موجود ہے، برزخی زندگی موجود ہے. اب اس میں خلل اندازی مت کیجیے. جب سونے کی حالت میں یا گھر میں موجود ہونے کی حالت میں یا محمد کہہ کر یا زوردار آواز سے کہنا بے ادبی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آرام فرمانے کی صورت میں یا محمد کہہ کر یا دوسرے الفاظ کے ذریعے سے آپ کو زور زور سے پکارنا، یہ بھی بے ادبی ہے.
کیا فرمایا؟ یقیناً جو لوگ کمرہ اور گھروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر لوگ بے عقل ہوتے ہیں، وہ یا محمد کہہ کے پکارنے والے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مسجد میں ایک طرف یا اللہ لکھ دیا اور یا محمد لکھ دیا، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ پھر اللہ نے یا محمد کہہ کے پکارا نہیں ہے، آپ کون ہوتے پکارنے والے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کے چلے جاتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ ادب سکھلایا گیا، کوئی آدمی ایک وقت متعین کیا، یہ آفس کا ٹائم ہے، یہ سوال و جواب کا ٹائم ہے، یہ ملنے ملانے کا ٹائم ہے، یہ مسئلے مسائل بتانے کا وقت ہے وغیرہ ذالک، تو آپ کو ان کے اس وقت کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر اس وقت کا خیال نہیں کر سکے، آنے میں تاخیر ہو گئی اور مجلس برخاست ہو گئی، اہل مجلس سب چلے گئے اور آپ بعد میں پہنچ رہے ہیں، تو چونکہ آپ سے بھول ہوئی ہے اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ انتظار کیجیے۔ ابھی ہم گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد آپ نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، دوسرے کام کاج بھی تو ہو سکتے ہیں، وہی کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، آپ کے گھر پہ آگے آپ کو آواز نہیں دیتے، بلکہ اگر آ گئے تو چپ سے بیٹھ جاتے، جو بیٹھنے کی جگہ بیٹھ جاتے، کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ صبر کیے رہتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود نکل کے آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل گھر میں تو بند نہیں رہتے تھے، کچھ دیر کے لیے گھر میں گئے، کچھ کام کاج گھر والوں کا ہے، نماز کے وقت میں تو آنا ہی آنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کان فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ان کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اب مسجد چلے آئے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کتنا ہی وقت ہوتا ہے، پھر وہ آ جائیں گے مسجد میں بات کر لیجیے گا۔ اتنے کا ہے کیا، اتنی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ مجلس کا آپ نے خود خیال نہیں رکھا اور گھر پہنچے ہیں، وہ کھانے پینے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بچوں سے کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اب فوراً دھمک گئے اور آواز دینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد زور زور سے آواز دے نکلیے ہم سے، ہمارے پاس ہم سے بات کرنی ہے وغیرہ تھا۔ کہنے ایسا نہیں کر سکتے، کہا اگر یہ لوگ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ نکل آتے، یعنی آپ کا انتظار کرتے اور پھر اس کے بعد آپ آتے، لگا نا خیر لہم، ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہ تھکے ماندے تھے، خود بھی آرام کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، اپنا مسئلہ حل بھی کر لیا، اور اس کے بعد دادا دم ہو کے پھر واپس آ رہے ہیں، آپ سے ان کی بات چیت ہوتی، کسی قسم کی کبیرگی کوئی بات نہیں ہوتی، آرام سے مسئلہ بتا دیا جاتا اور آپ سن کے گھر چلے جاتے۔ واللہ غفور الرحیم، پھر فرمایا اب اگر تم سے بھول ہو ہی گئی ہے، اگر جان بوجھ کے کیے ہو تو تم سمجھو، لیکن انجانے میں کیے ہو، بھول ہو گئی، نبی کی شان کی خلاف ورزی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق تم نے ادب و احترام بجا نہیں لایا، لیکن تم کو غلطی کا احساس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی بخش دے گا اللہ، رحم کرے گا اللہ۔ شرط یہ ہے کہ اپنے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لو اور یہ مان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سے گستاخی ہو گئی۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علماء طبقہ ہو یا ذمہ دار قسم کے لوگ، ان سے ملنے کے وقت متعین ہونے چاہیے۔ آدمی جب چاہے ان کی مجلس سے پہنچ جائے، ان کے گھر پہنچ جائے، ان کی رہائش گاہ پہنچ جائے، یہ بھی مناسب نہیں۔ کیوں؟ بھئی وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ضرورتیں ہیں، صبح سے لے کے شام تک لگا ہوا ہے، ان کو بھی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، وہ پریشانی سے دو چار ہو سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں جا کے حجرہ روم میں جا کے آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن فوراً پہنچ گئے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کا غلام بیٹھا ہوا ہے، سارا کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، ہرگز نہیں۔ جو نبی کے وارث ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ اسی ہونا چاہیے۔ سوال کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے، فون کیا کھٹا کے رات میں 2 بجے فون کرتا ہے، اور اسے یہ بتائیے یہ فون کرنے کو تو کہ
فون اگر آپ نے کیا بھی کسی وقت میں بھی تو آپ کی ذمہ داری پہلے پوچھیے کہ 2 منٹ آپ سے بات کر سکتے ہیں. عام آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن علماء کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے. دوسرے سے بات کریں گے تو پوچھتے ہیں بات کر سکتے ہیں، پوزیشن میں ہے بات کرنے کی تب بات کرتے ہیں. یہاں لگتا ہے کہ سوال کیا فوراً جواب ملنا چاہیے، اور جس وقت چاہے تب سوال کر دیا. رات میں لڑیا بیٹھے 2 بجے اور پھر فون کر دیجئے. وہ سویا ہوا ہے کہ جاگا ہوا ہے کہ بیمار ہے کہ حیران ہے پریشان ہے، اس کی پرواہ نہیں. اگر فون نہیں اٹھایا تو بہت بڑے ہو گئے، فون تک نہیں اٹھاتے. اور اگر مسئلہ نہیں بتایا کو ڈانٹ دیا، بات کرنے کا شعور اور سلیقہ نہیں ہے، بعد میں فون کرو تو اور بھی غصہ ہو جاتا ہے. طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اس سورہ حجرات میں طریقہ بتلایا گیا، سلیقہ سکھلایا گیا. اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور گفتگو کرنے کا وقت کیا ہوگا. وقت کچھ اس کے متعین ہوتے ہیں، متعینہ وقت میں ان سے گفتگو کر لیجئے. اگر وہ آرام کرنے کے لیے کسی کام کاج مشغول ہے تو آپ فون اگر بھی کیجئے گا تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ ابھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. 2-4 منٹ ہم کو ٹائم دے سکتے ہیں تو دیجئے، پھر ہم بات کرتے ہیں، یا پھر اپنا وقت بتائیے اسی وقت ہم بات کریں. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر چلے جاتے، صبر کر کے انتظار میں بیٹھ جاتے اور آپ ان کے پاس نکل کے آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. چونکہ انتظار نہیں کیے اور آپ کا دروازہ پیٹ دیے، آپ کو زور زور سے آواز دینا شروع کر دیے، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوا ہے. چونکہ بھول ہو گئی ہے، آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی انسان کوشش کرے گا. تو لگا واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی بخش بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم بھی فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایک اور بڑے مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی. اس سلسلے میں شان نزول بتایا جاتا ہے قبیلہ بنو مستلق کے لوگ ایمان لائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم وصول کر کے لے آؤ. یہ گئے وہاں. قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آنے والا نمائندہ کا ادب و احترام کے طور پر تلوار وغیرہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ ان کی شایع نشان ان کا ادب و احترام کریں گے اور پھر ریسیو کر کے لے آئے. ان کو سمجھنے میں بھول ہو گئی. ان کو لگا کہ ہمارے خلاف تلوار لیے ہوئے ہیں. وہاں سے پلٹ کے واپس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا وہ لوگ تو ہمارے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سمجھ کی بھول ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ صحابہ نے کہا ابھی اس کے خلاف فوج کشی ہونی چاہیے. کچھ نے کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا. بعد اب تو فوج کشی کی نوبت بھی آ گئی. سب لوگوں نے مشورہ کر کے کہا اس کے مقابلہ کیا جائے گا. جب ایمان لے آئے ہیں پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کیوں کریں؟ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ہم سے دھوکہ کیا ہے، ہم اس سے لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ بعض روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیج بھی دیا اور بعد میں کچھ لوگوں کو بھیجنے کی تیاری چل رہی تھی. اسی بیچ میں اس قبیلے کا سردار مال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو ان کا ادب و احترام کے طور پر شایع نشان ان کی تعظیم و تقریب کے لیے ہم کھڑے تھے، وہ غلط سمجھ لیے اور اس طرح کا بیان کر دیا. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی مال ہے. اس پر یہ آیت نازل کی. کیا نازل کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی بڑی خبر لے کے آئے، فتبینوا، اب اس کی تفتیش کر لیے، تحقیق کر لیے، چھان پٹک کر لیجیے، جانچ لیجیے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر جہالت کی بنیاد پر اس قوم پہ حملہ کر دیں. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر آپ اپنی حرکتوں پہ ندامت و شرمندگی سے دوچار ہو جائیں. ایسی بات ہے. اس صحابی نے ایک طریقے سے غلط سمجھ کی بنیاد پر لگا ان کو کہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے تلوار لیے کھڑے ہیں، حالانکہ وہ ادب و احترام میں باضابطہ ان کی شان نشان ادب کرنے کے لیے تیار تھے. یا کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی خاندانی عصمت ہو سکتی ہے، اب ہم ادھر تھے وہ ادھر تھے، ایسا ایسا ہو گیا، ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے جان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو کسی آدمی کے پاس کسی کی خبر آتی ہے، ایک بڑی خبر تھی، آپ نے اس کے خلاف فوج کشی بھی کر دی، کہ اتنی بڑی خبر تھی، بغیر تحقیق ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کہا
ان جاءکم فاسق بنبئی، اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لائے فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لیجیے۔ کوئی بڑا مسئلہ ہو اس کے نتیجے میں باہم گتھم گتھا کی نوبت آ سکتی ہے، لڑائی فساد کی نوبت آ سکتی ہے، بگاڑ کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے، یہ بات کو ایسی ہی نہیں مان لینا چاہیے، بلکہ بعد تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اگر تحقیق آپ نے نہیں کیا اور بعد میں پتا چلا کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات بھی تھی اور قیامت تک کے لیے بات ہے۔ آج سارا فساد، سارا بگاڑ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ انسان رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے اور دل کو تال بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور جس کے اندر عصبیت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، ویسی چیزوں کو ہوا دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے ایک بڑا سا گھرودہ تیار ہو جاتا ہے، مٹی گھرودہ کے سوا وہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، کیا کرو؟ فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو، اسے لے اڑو مت، کھا کوبا کان لے کے چلا گیا، گواہی کے پیچھے دوڑے، کان پکڑ کے چھوو تو کان ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بات آپ تک پہنچائی گئی، پہلے اس بات کی تحت پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ جو انسان آپ تک بات پہنچا رہا ہے اس کی نوعیت کے اسے بھی جانیے، جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے اس کی شان و شوکت کو بھی سمجھیے۔ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہے، وہ اپنی گناہ گاری کو چھپانے کے لیے کسی انسان پہ گناہ کا الزام لگاتا ہے، اب اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرفہ بات سنا اور سننے کے بعد آپ نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور بعد میں پتا چلا کچھ نہیں ہے، تو ندامت و شرمندگی سے کچھ ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو، جانچ لو، کہ ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، جہالت کی بنیاد پر، نادانستہ طور پر، نہیں جاننے کی بنیاد پر اس کے ساتھ آپ بغاوت کر دیں، اس کے ساتھ اس پر چڑھ دیں اور اس پر حملہ کر دیں، اس کے خلاف کر دیں، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں پتہ چلے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں اپنے عمل پر، اپنی حرکتوں پر ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے گی کہ بیکار ہم نے ایسا کر دیا، بعد میں پتہ چلا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کو رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کر دیا۔ تو سماجی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس میں اس قسم کی آیتوں کے ذریعے سے انسانی معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی کو اس سے باضابطہ تیار، اسی مزاج کے مطابق تیار بھی کیا اور اسی چیز کو نافذ العمل بنانے کی تاکید بھی کی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا آپ کا معاملہ بالکل عجیب ہو چکا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے بالائے طاق رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کو دبا دے اپنی بات کو اونچی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے زور زور سے چلاتے بھی ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کہا جبکہ مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ رسول کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو، رسول کی حدیث کے سامنے آپ کا فتویٰ اونچا نہ جائے، اور اسی انداز سے اگر کوئی انسان کسی مجلس میں بلائے تو مجلس میں جانے کے آداب بھی سکھلائے گئے۔ مجلس ختم ہو گئی، آپ کی بھول تھی، بعد میں آئے، تھوڑا انتظار کر لیجیے گا، ایسا نہیں کہ فوراً چلے اور فوراً اس کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے جس طرح چاہا آپ نے پکارنا شروع کر دیا، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے۔ اور اخیر میں جو بات آئی کہ اگر کسی قوم کی جانب سے، کسی انسان کی طرف سے آپ کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، جب تک اس کی خبر کی پوری تحقیق نہ کر لے تب تک اس خبر کے مطابق آپ کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کرے، ورنہ بعد میں ندامت و شرمندگی بھی ہوگی اور جمعیت اور جماعت کے اعتبار سے نقصان در نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔